جس نے بیٹی دے دی، جگر کا ٹکڑا دے دیا، اپنے جسم کا ایک حصہ دے دیا، اس سے تمہیں جہیز بھی چاہیے، اس سے تمہیں گاڑی بھی چاہیے، اس سے تمہیں کیش بھی چاہیے، نبٹ گئے۔ یہ بیٹی نبٹنے کی چیز ہے۔ دو سے نبٹ گئے، ایک رہ گئی ہے۔ یہ جملہ درست ہے۔ ایک نئی زمین، ایک نئی جگہ، ایک نیا مکان، ایک نیا تخت، ایک نئی چارپائی، ایک نیا بستر، ایک نیا ماحول، نئی اقدار، نئی ویلیوز، مکمل اجنبی آپ کے گھر میں آتی ہے۔ ایک بیٹی آپ کے گھر سے جاتی بھی تو ہے۔ وہی والدین، وہی بھائی بہن، اپنی بیٹی دوسرے کے گھر جائے تو پلکوں پہ رکھی جائے۔ یہ منافقت کہاں سے سیکھی، کہاں سے آئی؟ اسلام میں عورت کا یہ حق ہے، وہ حق ہے، بے شک ہے، ایمان ہے ہمارا، اس میں جیتے ہیں ہم، اسی کے ساتھ مریں گے، دنیا سے جائیں گے۔ لیکن کیا وہ حق ادا ہو رہا ہے؟ وہ بیٹی جو ایک گھر کی بیٹی تھی وہ اب 2 گھر کی بیٹی ہے، تو اس کا تو وقار بلند ہونا چاہیے۔ جس کے 2 ماں باپ تھے اس کے 4 ماں باپ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائی اور بہنوں، میں متواتر آپ سے خاندان پر اور فیملی پر اور اس کی مختلف ڈائمینشنز پر، اس کی اونچ نیچ پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اسی کڑی کو آج ایک سخت مرحلے کی طرف جو آپ کو دعوت فکر دیتا ہے، مسلم معاشرے کے ہر فرد کو، بالخصوص بڑوں کو، والدین کو ایک دعوت دیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کون سے رویے ہیں، کون سی روایات ہیں جو معاشرے کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہیں، اور کچھ ایسی برائیوں کی طرف ہمارے معاشرے کو لے گئی ہیں جن کو شاید اب ہم برائیاں سمجھ ہی نہیں رہے۔ آج ایسے ہی چند نکات پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دوستو، بیٹیاں کتنے سال رہتی ہے ایک بیٹی ہمارے اپنے ماں باپ کے گھر میں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ 18 سال، 20 سال، 21 سال، 23، 25 سال۔ وہ بیٹی جس کو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت الہیہ کی ایک شکل، اللہ کی دی ہوئی خوبصورت نعمت، بہترین تحفہ، ایک مہمان کی شکل میں ہم والدین کو عطا کیا، اور جس کی ایک مخصوص اور محدود زندگی ہمارے ساتھ رکھ دی، اور اس کا بڑا حصہ کسی دوسرے گھرانے میں مقرر اور مقدر کر دیا۔ ہمارا کیا رویہ ہے اس کے ساتھ؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو وہ محبت، وہ شفقت، وہ برابری، وہ احساس، وہ جذبہ دے رہے ہیں یا دے پا رہے ہیں جو ایک مہمان کو دیا جانا چاہیے؟ کیسا خوبصورت مہمان، جگر کا گوشہ ہی نہیں، جگر کا ٹکڑا۔ جس گھر میں بیٹی نہیں وہ گھر مکمل نہیں دوستو۔ آئیے آج چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے۔ بیٹیوں کو اللہ کا تحفہ عظیم سمجھیے، ان کی قدر کیجیے، انہیں ان کا حق دیجیے، ان کو بوجھ نہ سمجھیے۔ ان کے بارے میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جب ان کا نکاح کرتے ہو، انہیں ودا کرتے ہو، تو 2 جملے بولا کرتے ہو، نہایت تکلیف دہ جملے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول بھی تکلیف محسوس کرتے ہوں گے۔ نبٹ گئے، یہ بیٹی نبٹنے کی چیز ہے۔
2 سے نبٹ گیا 1 رہ گئی ہے. یہ جملہ درست ہے؟ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے. آپ سے جو کہہ رہا ہوں پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ سلسلہ بند کیجیے، مہمان کی قدر کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پرورش کے بارے میں کیا فرمایا؟ بیٹی 1 ہے تو کیا مرتبہ ہے، 2 ہے تو کیا مرتبہ ہے، اور 3 بیٹیاں ہیں، ان کی صحیح پرورش کرنا، ان کا بر وقت نکاح کرنا، ان کے حوالے سے اپنے فرائض کو انجام دینا. اللہ کے رسول کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، ہمدان حشر میں، آپ اس کی قدر نہیں کریں گے؟ ایک تو بات یہ کہنی تھی آپ سے. دوسری بات آپ سے یہ کہنی ہے، اب اس گھر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس گھر میں وہ بیٹی جاتی ہے، جہاں اس کو ایک خاوند ملتا ہے، نند ملتی ہے، کوئی دوسری بھاوج ملتی ہے، ساس اور سسر، اصطلاح وہ استعمال کر رہا ہوں جو عام آدمی سمجھتا ہے، ان لاز ملتے ہیں. ایک نئی زمین، ایک نئی جگہ، ایک نیا مکان، ایک نیا تخت، ایک نئی چارپائی، ایک نیا بستر، ایک نیا ماحول، نئی اقدار، نئی ویلیوز، مکمل اجنبی آپ کے گھر میں آتی ہے. ایک بیٹی آپ کے گھر سے جاتی بھی تو ہے، اس کے حوالے سے جو جذبات رکھتے ہو، کیا وہ جو بیٹی دوسرے گھر سے آئی ہے کیا اس کے لیے بھی وہی جذبات رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے. کیا اسے بیٹی بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا اس کے ساتھ بیٹیوں کا سلوک کرتے ہو؟ یا کیا لے کے آئی ہے، جوڑے کتنے ہیں، جیولری کتنی ہے، دعوتیں کتنی ہوئیں، ان میں کیا تھا کیا نہیں تھا؟ جس نے بیٹی دے دی، جگر کا ٹکڑا دے دیا، اپنے جسم کا ایک حصہ دے دیا، اس سے تمہیں جہیز بھی چاہیے، اس سے تمہیں گاڑی بھی چاہیے، اس سے تمہیں کیش بھی چاہیے، وہ مرے یا مٹے، ادھار لائے، عظیم الشان ریسیپشن بھی چاہیے، اور پھر بھی اس پہ تسلی نہیں ہے. اس کے باوجود، اس کے بعد بھی جملے، تانے، شکایتیں، شکوے، ناراضگی، خفگی، گھروں کو نہ جانے دینا، روک لینا، طلاق کی دھمکی دینا، اس کا حق نہ دینا، اسے برابر نہ سمجھنا، اس کے کندھوں پہ زیادہ ذمہ داریاں ڈالنا، اس سے زیادہ توقعات کرنا، اور وہی والدین، وہی بھائی بہن اپنی بیٹی دوسرے کے گھر جائے تو پلکوں پہ رکھی جائے. یہ منافقت کہاں سے سیکھی، کہاں سے آئی، اس کی بیس کہاں ہے؟ غور فرمائیے. بیٹی یہاں کی ہو یا بیٹی وہاں کی ہو، اخلاقیات کا اگر کوئی ایک بنیادی اصول ہم اور آپ مل کر قرار دیں کسی چیز کو، تو بیٹی کے ساتھ ہمارا سلوک. پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بیٹیوں کا جو جائیداد میں حق ہے؟ ایمانداری سے بتانا اور اپنے ضمیر سے پوچھنا، کیا سب دے رہے ہو؟ اسلام میں عورت کا یہ حق ہے، وہ حق ہے، بے شک ہے، ایمان ہے ہمارا، اس میں جیتے ہیں ہم، اسی کے ساتھ مریں گے، دنیا سے جائیں گے. لیکن کیا وہ حق ادا ہو رہا ہے؟ شادی کر تو دی بچی کی، خرچہ ہو تو گیا اچھا خاصا، اب اور کیا دیں اسے؟ ارے جو حق قرآن دے رہا ہے نہیں دو گے اس کا حق اسے، اور اگر وہ مان لے تو اس سے ناراض ہو جاؤ گے اور یہ کہو گے کہ کیسی بہن ہے، حصہ مانگ رہی ہے. کیا قبر میں یہ اور لے کے جانا ہے مجھے اور آپ کو؟
بیٹیوں کا حق ہر قیمت پر جو ان کا حق بنتا ہے، چاہے وہ ملکیت میں بنتا ہو، چاہے وہ نقدی میں بنتا ہو، چاہے وہ گھر کے اثاثوں میں بنتا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے غضب سے اگر بچنا ہے تو اسے دیجیے، جو آپ ہم میں سے اکثریت اس چیز سے دور چلی گئی ہے۔ یہ دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ تیسری بات داماد صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اور داماد صاحب کے گھر کے بارے میں، ان کے والدین کے بارے میں۔ سب برے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، سب ایسے ہو گئے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن چاہے چند ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو عام دیکھنے میں، سننے میں، پرکھنے میں آتا ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ نازیبا ہے، ناروا ہے۔ داماد صاحب معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا چیز ہے، کوئی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو ہر وقت ہاتھوں میں، پلکوں پہ سسرال والے لے کے گھومے، ان کے آگے ہوں، ان کے پیچھے ہوں، ہر موقع پہ ان کو بلایا جائے، ان کا انتظار کیا جائے، ان کو غیر معمولی اہمیت دی جائے، ان کو وی آئی پی بنا کے رکھا جائے، ہر وقت ان کی خاطر مدارات کی جائے، ان سے کوئی خفگی کا اظہار نہ کیا جائے، شکایت نہ کی جائے، اور یہ سب کیا جائے گا تو بیٹی کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کیسا معاشرہ بنا رہے ہیں؟ بیٹوں کی طرح رہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ادھر اتنا جھک جاؤ یا ادھر اتنا جھک جاؤ، مت جھکو کہیں بھی، عدل کرو، انصاف کرو، انسانیت کے ساتھ چلو۔ دامادوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سسرالوں کو اور سسرال کے لوگوں کو، بیٹی والوں کو، جو ایک عام روش چل رہی ہے مسلم معاشرے میں، حقیر سمجھنا، کم سمجھنا، مطالبوں کو پورا کرنے والا سمجھنا، کٹہرے میں کھڑا کرنا اور نخرے دکھانا، کس بات پر بھائی؟ جس کی کہیں نہیں چلتی وہ بیوی پہ چلاتا ہے، جس کی کہیں نہیں چلتی وہ سسرال پہ چلاتا ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو وہ کمپلیکسز جو معاشرے میں، یہ معاشرے نے آپ کو دیے ہیں، ان کا غصہ، ان پہ برہمی یہاں نکالنا غلط بات ہے۔ بیٹے بنیے، بیٹیوں سے کہتا ہوں بیٹیاں بنیے، اور والدین کے، ادھر والدین سے اور ادھر کے والدین سے بھی کہتا ہوں، داماد کو داماد نہ سمجھیے، اس کو بیٹا بنائیے۔ اور داماد سے کہتا ہوں کہ تم اپنے ان لاس کو ماں باپ کی نظر سے دیکھو، دونوں کو، ایک کو شفقت پر اور دوسرے کو محبت میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ آج کے ہمارے گھرانے بہت ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، طلاق عام ہو رہی ہے، علیحدگی عام ہو رہی ہے، پنچایتیں ہو رہی ہیں، مطلقہ کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ۔ اسلام کے مطابق طلاق کے بعد عورت، بچی، بیٹی اپنے والدین سے، اپنے گھر سے، اپنے بھائی بہنوں سے ہمارے ہاں جدا نہیں ہوتی، اس کا حق ختم نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو ڈائیورس ہو جاتی، اس کو اپنے گھر میں واپس آنے کا پورا حق حاصل ہے، اور اس گھر میں اس کو پوری عزت اور وقار کے ساتھ میں رکھا جانا چاہیے۔ ذمہ داری اور لائبلٹی نہ سمجھیں، مگر ہم کیا ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ سے اس معذرت کے ساتھ کہ میں نے آج سخت باتیں کی ہیں، لیکن حقائق پر یہ چیزیں مبنی ہیں۔ میں نے شروع میں کہا، پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں، سب ایسے ہیں ایسا نہیں ہے، پورا سماج بگڑ گیا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن بڑا حصہ ایسا ہی کچھ کر رہا ہے۔
اگر میں یہ نہ کہوں تو میں منافقت کی طرف ہوں، اور میں منافقت کے ساتھ نہیں رہتا۔ آئیے ایک نیت بھی کر لیں، کیونکہ ان الاعمال بالنیات اللہ کے رسول فرما گئے ہیں کہ تمہارے عمل کی جو بنیاد ہے وہ تمہاری نیت ہے۔ آئیے اپنی نیتوں کو درست کریں اور اس اسوے کی طرف بڑھیں جس میں بیٹی جب اپنے ماں باپ کے گھر ہے تو مہمان ہے، جب دوسرے کے گھر میں چلی گئی تو پھر آپ اس گھر کی عزت ہے، اس گھر کی آبرو ہے، اور اس گھر کی بیٹی ہے۔ وہ بیٹی جو ایک گھر کی بیٹی تھی وہ اب 2 گھر کی بیٹی ہے، تو اس کا تو وقار بلند ہونا چاہیے۔ جس کے 2 ماں باپ تھے اس کے 4 ماں باپ ہو گئے، ایک خونی اور ایک نسبتی۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے دوستو کہ یہ خونی اور یہ نسبتی دونوں بچیوں کے ساتھ، اپنی بچی کے ساتھ ادھر اور ادھر کی بچی کے ساتھ ادھر، کہ بیٹیوں جیسا سلوک نہیں کر سکتے؟ خدا کے واسطے بیٹیوں کو عزت دیجیے، ان مہمانوں کا خیال رکھیے، ان کے ساتھ زیادتی مت کیجیے، ان کا حق مت ماریے۔ جواب دینا ہوگا آپ کو بھی مجھے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔